السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں اس سعادت پر جو آج نصیب ہوئی ہے پاکستان کی مایہ ناز عظیم یونیورسٹی بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی اور ان کے اساتید، طلاب عزیز اور اسی طرح جمعیت طلبہ اسلام کے کارکنان اور ان کے ذمہ داران کے درمیان حاضر ہونے کی اور خصوصیت کے ساتھ جو عنوان آپ نے رکھا ہے اور جس کے لیے ایک طالب علم کے طور پر میں بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اس مقدس محفل و مجلس میں کہ آپ نے قرآن کریم کو موضوع قرار دیا ہے۔ اساتذہ کرام اور طلاب عزیز، آپ کے اہتمام سے ہی اندازہ ہوا ہے کہ الحمدللہ قرآن آپ کی توجہ کا مرکز ہے، قرآن آپ کی زندگی کا مرکز ہے، قرآن کریم آپ کی فکر و سوچ کا مرکز ہے۔ اس دور میں، اس موجودہ حالات میں یونیورسٹی کے سطح کے طلاب کو اور اساتید کے توسط سے قرآن کی طرف متوجہ کرنا اور قرآن کی رغبت پیدا کرنا، قرآن کے معارف اور معالم اور مفاہیم سے آشنا کرنا، یہ قابل تحسین ہے میرے لیے۔ یونیورسٹی بھی خصوصاً جس ہستی، جس شخصیت کے نام معنون ہے یونیورسٹی، وہ خود ایک موضوع ہے مستقل۔ حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ، جن کا علماء میں اور عرفاء میں ایک بہت بڑا عظیم نام ہے اور جن کی اپنی ایک خدمات ہیں، اور حکومت پاکستان نے یہ احسن قدم اٹھایا ہے کہ ان کے نام نامی سے یہ یونیورسٹی معنون کی ہے، اور کئی یونیورسٹیاں ایسی ہیں جو مبہم ناموں سے رکھی گئی ہیں۔ اگر اس طرح کے بزرگوں کے نام سے یہ یونیورسٹیاں موسوم کی جائیں تو کہیں بہتر ہے، ہماری میراث بھی زندہ ہوگی اور ہمارا تاریخی سرمایہ بھی زندہ ہوگا۔ اسی طرح خود یونیورسٹی چونکہ ایک علمی مرکز ہے، دانشگاہ ہے، اور اس کے اندر اساتید، پروفیسر، اسکالر، دانشمند صبح و شام اپنے شاگردوں کی تعلیم و تربیت و پرورش میں مصروف ہیں، اور اسی طرح طلبہ و طالبات اس مہد علم میں مصروف ہیں، تو ایک طالب علم کے لیے حقیقتاً سعادت ہے کہ اس مرکز علم و دانش میں آپ کی خدمت میں، آپ کے محضر میں حاضر ہونے کی اللہ نے توفیق عطا کی ہے۔ جمعیت بھی قابل تحسین ہے کہ اپنے بانی اور اپنے رہبر حضرت سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے جہاں پر جماعت کی بنیاد رکھی، جمعیت کی بنیاد رکھی، دعوت اسلامی کی بنیاد رکھی، اور اسی طرح انہوں نے اقامت دین کے لیے تحریک کی بنیاد رکھی، اور ان ساری بنیادوں کو قرآن پر استوار کیا، ان کی بنیاد قرآن قرار دی، اور ایک نصاب کے طور پر بہت ہی شہرۂ آفاق تفسیر تفہیم القرآن تصنیف کی ترتیب دی منفرد انداز سے، جس کے اندر روانی بھی ہے، جس کے اندر آسانی بھی ہے، اور یہی جو ابھی پروفیسر صاحب اشارہ فرما رہے تھے، قرآن فہمی کے لحاظ سے مشکل کہ قرآن کی زبان کچھ اور ہے، ہماری زبان کچھ اور ہے،
اور ہم قرآن پڑھ تو لیتے ہیں ثواب کے لیے، لیکن سمجھ میں نہیں آتی، تو یہی کمی حضرت سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کی، اور اس طرح کے دیگر بزرگان نے. چونکہ یہ شاخ جمعیت ان کے شجرہ کا حصہ ہے تو میں نے ان کا اس وجہ سے حوالہ دیا ہے، ورنہ یہی کوششیں اس طرح کی دیگر بزرگوں نے بھی کی ہیں. اور جمعیت الحمدللہ اپنے جیسے دیگر اسلامی تحریک کے اور اقامت دین کے مراحل میں کامیاب ہے، اور نسل جوان کو دین کی طرف لانے کا ایک دروازہ ہے اور باب ہے. اور اس باب میں جمعیت کے در سے آئے ہوئے آج ملک کی عظیم شخصیات ہیں، وہ ممکن ہے جماعت میں ہوں یا جمعیت میں ہوں یا نہ ہوں، لیکن انہوں نے تربیت یہیں پائی ہے. میں اکثر جب بھی کسی پاکستان کی بڑی شخصیت سے ملا ہوں جن کے اندر دینی مذہبی رجحان ہے یا جن کے اندر شعور ہے، تو انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ہم جمعیت کے اندر تربیت یافتہ ہیں. تعلیم ہم نے جس یونیورسٹی سے بھی لی ہے، لیکن تربیت ہم نے جمعیت کے ذریعے سے حاصل کی، اور یہ بہت بڑا اقدام ہے، کام ہے جمعیت کا. اور الحمدللہ ان تعلیمی اداروں کے اندر دین کو زندہ رکھنا اور قرآن کو بنیاد قرار دینا، یہ قابل تحسین ہے جمعیت اس لحاظ سے. موضوع بھی بہت عظیم ہے، اسی وجہ سے ایک طالب علم ہونے کے ناطے اور قرآن کا طالب علم ہونے کے ناطے، جہاں یونیورسٹی بھی میرے لیے پرکشش تھی، میری خواہش ہوتی ہے کہ علمی مراکز کے اندر حاضر ہوں طلاب علماء کے سامنے، اور اسی طرح جمعیت بھی ہمارے لیے قابل احترام اور ان کی دعوت بھی. لیکن سب سے زیادہ جو عنوان میرے لیے ترغیب کا باعث بنا، چونکہ مصروفیات ہماری یہ کام اس طرح کے ہیں کہ اتنا طویل فاصلہ اور سفر اور وقت نکالنا مشکل تھا، لیکن جب انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی کے اندر قرآن کے بارے میں گفتگو ہے، تو مجھے شوق پیدا ہوا کہ میں بھی اس قرآنی محفل میں حاضر ہو کے ان نورانی لوگوں کے درمیان اور طالب علم کے طور پر چند عرائض قرآن کریم کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. قرآن کریم جیسا کہ اکثر بزرگوں نے کیا ہے کہ پہلے لوگوں کی ذہنیت قرآن کے بارے میں اصلاح کی ہے. ایک عمومی ذہنیت بنی ہوئی ہے قرآن کے بارے میں. جو لوگ قرآن پر اعتقاد رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، کہ تقریباً تمام مسلم فرقے جتنے بھی ہیں قرآن کو قبول کرتے ہیں، مانتے ہیں، اسے پڑھیں یا نہ پڑھیں، پڑھنا آتا ہو یا نہ آتا ہو، عمل کریں قرآن کی ہدایات پر یا نہ کریں، لیکن یہ سعادت سب کو حاصل ہے کہ قرآن کو مانتے ہیں، قبول کرتے ہیں، اللہ کا کلام مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ مانتے ہیں، اور اسے ایک مقدس کتاب اور تمام کتابوں سے برتر، آسمانی کتابوں سے برتر کتاب مانتے ہیں. یہ ایک ذہنیت ہے عمومی جو مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہے. کم کوئی فرقہ ایسا ہوگا جو اسلام سے تعلق رکھتا ہو اور قرآن کے بارے میں اس طرح کی سوچ یا ذہنیت نہ رکھتا ہو. میرے علم میں نہیں ہے. آپ اگر ہے کوئی ایسا فرقہ آپ کے ذہن میں جو قرآن کے بارے میں یہ سوچ نہیں رکھتا جو عام مسلمانوں کی ہے، تو اضافہ ہوگا، لیکن میری دانست میں ہیں، سارے مانتے ہیں سب تک. پھر اس کے اندر ایک اور سوچ مسلمانوں کے اندر یہ ہے کہ یہ مقدس کتاب ہے، اور مقدس کتاب انسان کے لیے ثواب کا ایک بڑا عظیم منبع اور ذخیرہ ہے. کہ سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس پہلو کو زیادہ نمایاں کیا ہے کہ یہ ثواب کی کتاب قرار دی گئی ہے، اور ثواب کے طور پر پڑھی جاتی ہے، ثواب کے لیے پڑھائی جاتی ہے، ثواب کے لیے اس کو طباعت کروایا جاتا ہے، چھاپتے ہیں، اس کو نشر کرتے ہیں. اور قرآن رمضان کے علاوہ باقی مناسبتوں پہ پڑھا جاتا ہے. کوئی فوت ہو جائے اس کے ختم کروائے جاتے ہیں، قرآن کے قل کروائی جاتی ہے. باہر کیف قرآن یوں نہیں کہ اجنبی ہو مسلمانوں کے اندر احترام بھی ہے قرآن کا، اور پڑھتے بھی ہیں، لیکن پڑھتے اسے ثواب کے حصول کے لیے. ثواب سے مراد
یعنی اگر ہم اللہ کا کلام پڑھیں، جیسا کہ روایات میں ہے، احادیث میں، کہ اس کو دیکھنے کا بھی ثواب ہے، اگر پڑھنا نہیں آتا آپ کو، اس کو نگاہ کریں تو بھی اس کا ثواب ہے، اس کے سننے کا بھی ثواب ہے، اور اس کو پڑھنے کا بھی ثواب ہے۔ یہ ایک اہم بات ہے کہ ثواب اس میں یقینی ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کسی کو کہ ثواب و عذاب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے قرآن میں بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر ائمہ اطہار کے کلام میں اور بزرگان کے کلام میں جس کا ذکر ہے، یہ ایک کنفرم اور یقینی چیز ہے کہ ثواب حاصل ہونا ہے ہمیں۔ بلکہ بعض روایات میں ہے کہ اگر ثواب کی کوئی چیز آپ تک پہنچی ہے اور آپ نے اس پر عمل کر دیا، اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ صحیح نہیں تھی، اس کی کوئی سند نہیں تھی، یہ کسی نے ہمیں بتا دیا، اور آپ نے ثواب کی نیت سے عمل کر دیا، رسول اللہ نے نہیں بھی فرمایا تھا اور آپ نے وہ کام کر دیا ہے، تو ثواب کنفرم ہے، اس کا بھی آپ کو ثواب ضرور ملے گا۔ لیکن ثواب کے بارے میں، چونکہ ثواب ایک طرح کا مقصد بن گیا ہے دین کا، دینی عبادات کا، قرآن کا، تعلیمات کا، ہر وہ چیز جس کے اوپر تقدس کا رنگ چڑھ جائے، جس کے اوپر دین کا رنگ چڑھ جائے، جس کے اوپر اسلام کا رنگ چڑھ جائے، تو پہلی چیز اس سے ذہن میں ثواب آتا ہے کہ اس کو، جیسے نیکیاں ہیں، نیکیاں کریں تاکہ آپ کو ثواب ہو، بھلائی کریں تاکہ آپ کو ثواب ہو، کوئی اور اچھا کام کریں تو آپ کو ثواب ہو، اچھی بات کرو تاکہ آپ کو ثواب ہو۔ ثواب کنفرم چیز ہے کہ حتمی ہے، یقینی ہے، یعنی اجر اخروی، جنت کی نعمتیں اور وہ سہولتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کا وعدہ قرآن کریم میں دیا ہے۔ لیکن ثواب قرآن کی طرف ترغیب کے لیے رکھا گیا ہے، مقصد نہیں ہے، نہ دین کا مقصد ہے، نہ عبادات کا مقصد ہے، اور نہ ہی قرآن کا مقصد ہے۔ قرآن پڑھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو ثواب پہنچایا جائے، بلکہ یہ اس لیے ہے چونکہ انسان کو ترغیب کی ضرورت ہے۔ انسان جس طرح سے تخلیق ہوئی ہے انسان کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے، خلق کیا ہے، انسان کو شعور دیا ہے، انسان کو عقل دی ہے، انسان کو جذبات دیے ہیں، انسان کو احساسات دیے ہیں، انسان کو ایک بہت پیچیدہ مخلوق کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، اور وہ سارے تقاضے انسان کے اندر موجود ہیں۔ یعنی انسان کے اندر جذبات ہیں، انسان کے اندر جوش ہے، انسان کے اندر ولولہ ہے، انسان کے اندر غریزہ ہے، انسان کے اندر اور بہت سارے رجحانات ہیں۔ ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں کسی کام کے لیے اکساتی ہیں، اور کچھ عوامل ہمارے اندر ایسے ہیں جو ہمیں کسی کام سے روکتے ہیں، منع کرتے ہیں، یہ سست کر دیتے ہیں۔ ہمارے اندر سستی، ارادے میں سستی، عمل میں سستی اور نیت میں سستی پیدا کر دیتے ہیں۔ تو چونکہ انسان کے اندر ہیں یہ ساری چیزیں موجود ہیں، یہ تضادات، اس لیے قوی امکان ہے کہ انسان مقصد مد نظر ہوتے ہوئے بھی مقصد کی طرف رغبت نہ رکھتا ہو، بے رغبت ہو انسان۔ تو رغبت بڑھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہتمام کیا ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں جو آپ سب کے ساتھ پیش آئی ہوئی ہے، لیکن یاد نہیں ہوگی آپ کو۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ 5 سال تک اگر مارنا ہے بچے کو تو مار لو، اس کے بعد کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ آج کے بچے شاید رد عمل دکھائیں، آپ ان کو مارنے کی کوشش کرو، آپ خود پٹائی ہو جائے آپ کی۔ تو اجتناب کریں، 5 سال سے پہلے بھی نہ ماریں، بعد میں بھی نہ ماریں۔ تربیت کے بچوں کے لیے ضابطے ہیں۔ ایک کام جو آپ کا تجربہ ہے، جب آپ بچپن میں شیرخوار تھے، دودھ پیتے تھے، ماں کا دودھ پیتے تھے، ڈبے کا پیتے تھے، یا بھینس کا، گائے کا پیتے تھے، بہرکیف ایک عمر ہم سب کی گزری ہے، اور وہ شیرخوارگی کی عمر ہے، دودھ پینے والی عمر۔ بچہ جب بالکل چند مہینوں کا ہوتا ہے تو دودھ پیتا ہے، اس میں کوئی بیزاری نہیں ہوتی، لیکن جب سال سے اوپر اس کا عمر ہو جاتی ہے، اور 2-2.5 سال تک بچے کے اندر ایک ضد اور رکاوٹ اور مزاحمت آ جاتی ہے۔ اکثر دودھ نہیں پیتا، بھوک لگی ہوتی ہے لیکن نہیں پیتا، کھانا نہیں کھاتا، اور کوئی چیز جو اس کے لیے مفید ہے، دوا نہیں پیتا، اور صحت و سلامتی کے لیے والدین جو کچھ اس کے لیے مقرر کریں تو بچپنے کی وجہ سے وہ تناول نہیں کرتا۔ یہاں پر ماؤں کے اندر
ممتا کے اندر ایک ٹرک ہے فطری طور پر، اور وہ یہ ہے کہ وہ بچے کے لیے رغبتیں پیدا کرتی ہے. اصل مقصد اس کو دودھ پلانا ہے، لیکن دودھ پلانے کے لیے اس کو وعدے وعید دیتی ہے. کبھی اس کو بچے کی مزاج و شخصیت کے مطابق، بچے کو کھلونے پسند ہیں تو وہ یہ کہتی ہے کہ یہ دودھ پی لو، آپ کو کھلونا لے کے دوں گی. بچے کو کوئی اور چیز پسند ہے، جس طرف بچے کا رجحان ہے، تو ماں اسی چیز کو رغبت کے لیے رکھ کر اور پھر وہ چیز جو اپنی مطلوبہ چیز ہے، مقصود ہے، وہ اس کو تناول کرا دیتی ہے. اسکول نہیں جاتے بچے، اور ان کو اسکول بھیجنے کے لیے مائیں رغبت دلاتی ہیں. اور رسول اللہ کا فرمانا ہے کہ جب بچوں کو ایسی رغبت کے لیے وعدے دو تو ان پر عمل کیا کرو، ان کو عمل انجام دیا کرو. ایسے نہ ہو کہ جھوٹا وعدہ، مثلا اسے کہو دودھ پی لو، آپ کو کھلونا دیں گے، وہ دودھ پلا کے پھر کھلونا نہ دے اور اسے ٹرخا دیں، تو اس سے برا اثر پڑتا ہے. اگر رغبت کے لیے کوئی چیز آپ نے ساتھ رکھی ہے، جاذبے اور کشش کے لیے، تو وہ انجام دیں حتماً، تاکہ بچہ اس اصل کام سے بے رغبت نہ ہو، اس سے بیزار نہ ہو، اس سے دور نہ ہو. خوب یہی کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تربیت کے لیے رکھا ہے، کہ جتنا تعلیمی مواد ہے، جتنا تربیتی مواد ہے، جتنا انسان ساز، قرآن تربیت و تعلیم کا انسان سازی کا مواد ہے. انسان اگر قرآن کی طرف رغبت خود پیدا کر لے، عقل کی وجہ سے، معرفت کی وجہ سے، دانش کی وجہ سے، پھر تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ترغیب دلانے کی ضرورت نہیں ہے. چونکہ بالغ آدمی، سمجھدار آدمی خود سے اتنا میچور، پختہ ہے وہ، کہ اسے یہ وعدے وعید دینے کی ضرورت نہیں ہے کھلونے. اسے مقصد پتہ ہے اور وہ مقصد کی خاطر تناول کر لیتا ہے. جس طرح امیر المومنین علی علیہ السلام کا ایک فرمان ہے نورانی، اور وہ یہ فرمان ہے کہ اے پروردگار، اپنے اللہ کی بارگاہ میں مناجات ہیں کہ اے اللہ، اے پروردگار میرے رب، میں تیری عبادت تیری جنت کی لالچ میں نہیں کرتا، میں تیرے دوزخ سے کے خوف سے تیری عبادت نہیں کرتا، بلکہ میں نے تجھے پایا ہے اور پہچانا ہے، اور چونکہ تجھ کو عبادت کے لائق جانا ہے اس لیے تیری عبادت کرتا ہوں. اگر تو جنت و جہنم کے دروازے بند بھی کر دے علی، پھر بھی تیرا عبادت گزار ہوگا. لیکن ہم نہیں ہوں گے. اگر جنت و جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں، ہم بالکل کوئی کام بھی نہیں کریں گے. جہاں سے سختی اٹھا لی جائے، جہاں سے وعدہ اٹھا لیا جائے، جہاں سے وعید اٹھا لیا جائے، ہم رک جائیں گے کہ ہم تو رغبتوں کے لیے کام کر رہے تھے، ہم تو کشش کے لیے. جیسے آپ روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں کہ مجالس ہوتی ہیں، آپ کے ہاں بھی ہوتی ہیں، ہمارے ہاں بھی ہوتی ہیں، اور مجلس میں لوگوں کو زیادہ تر لانے کے لیے لنگر پکایا جاتا ہے، اور جتنا لنگر مرغوب ہوتا ہے لوگ اتنے زیادہ آتے ہیں. آپ سکالر بنا لیں، بہت بڑا سکالر بلائیں، اور لوگ شہر میں منادی کرائیں کہ اتنے بڑی شخصیت آ رہے ہیں، آپ ان کو سننے آ جائیں، کوئی بھی نہیں آئے گا. لیکن اگر آپ لنگر کی منادی کرا دیں کہ آج ملتان کا مرغوب لنگر پکا ہوا ہے، تو پھر جن کو نہیں بلایا وہ بھی آ جائیں گے. تو یہ رغبتیں ایک ٹرک کے طور پر، ایک ذریعے کے طور پر استعمال ہوتی ہیں. دین نے بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہ وعدے رکھے ہیں کہ انسان کو ثواب پہنچانا یہ قرآن کا مقصد نہیں ہے، انسان تک کوئی چیز پہنچانا، بلکہ انسان کو مقصد خلقت تک پہنچانا مقصد ہے اصلی. قرآن ایک زینہ ہے، قرآن ایک سیڑھی ہے جس کے ذریعے سے انسان کو کہیں پہنچانا ہے، نہ کہ انسان تک حور پہنچانی ہے، انسان تک شہد پہنچانا ہے، انسان تک دودھ پہنچانا ہے دنیاوی یا اخروی. نہ، انسان اصل راہی، مسافر انسان ہے. انسان کی خلقت کا اللہ نے ایک مقصد رکھا ہے، اور انسان کو با اختیار بنایا ہے، با ارادہ بنایا ہے، با شعور بنایا ہے. اس کو اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے خود تگ و دو کرنی ہوگی، لیکن اس کے اندر موانع ہیں، رکاوٹیں ہیں، تضادات ہیں، جس وجہ سے یہ بات یقینی نہیں ہے کہ یہ فہم و فراست اور معرفت کے نتیجے میں اپنے مقصود خلقت کی طرف سفر کرے گا. ممکن ہے سرگرم ہو جائے. لہو اور لعب، قرآن کریم نے انسان کے خطرات میں سے بڑی چیزیں لعب و لہو ہے، اور لہو و لعب کو ہمارے قرآن کے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ترجمے سے پڑھو، اور
ترجمے سے قرآن پڑھیں تو نئی الجھنیں پیدا ہو جاتی ہیں، چونکہ مترجم صاحب نے جس طرح ترجمہ کیا ہے، یہی جو دو اصطلاحیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، لہو اور لعب. لام عین بے عربی حروف اردو حروف تعجی میں نام لے رہا ہوں تاکہ سب کو سمجھ میں آ جائے. لام عین اور بے لعب، اور دوسرا لفظ ہے لہو. کبھی اکٹھے استعمال ہوئے ہیں، کبھی الگ الگ استعمال ہوئے ہیں. لہو لام ہے دو آنکھوں والی اور واو، لہو اور لعب. ہم عموماً اس کو کھیل کود ترجمہ کرتے ہیں، کھیل تماشا یا کھیل کود. ترجمے اکثر دیکھ لیں مختلف مسالک کے ترجمے، تو سب نے یہ ان اصطلاحات کا ایک جیسا ترجمہ کیا ہوا ہے. لعب کو کھیل کہا ہے. لغت کے لحاظ سے، مصداق کے لحاظ سے کھیل کو آپ کہہ سکتے ہیں لعب، لیکن ہر کھیل کو نہیں کہہ سکتے. وہ کھیل جو تندرستی کے لیے، جو صحت کے لیے، جو توانائی کے لیے، جو کسی تعمیری مقصد کے لیے جو کھیل ہو رہا ہو، اس کو لعب نہیں کہتے. کھیل کے لیے عربی میں لفظ ہے ریاض. ریاضت اور ریاض یہ کھیل کو کہتے ہیں. آپ اگر عرب دنیا میں جائیں تو اسٹیڈیم کا نام ریاض رکھا ہوگا انہوں نے کہ یہ روضہ ہے یا ریاض ہے، یعنی کھیل کی جگہ ہے. لعب عربی زبان میں، لغت عرب میں اور قرآن کی اصطلاح میں لعب بے مقصد کام کو کہتے ہیں. کوئی ایسی سرگرمی، کوئی ایسی آپ کی فعالیت، کوئی ایسی آپ کی مصروفیت جس کا کوئی مقصد نہ ہو، بے مقصد کام کو لعب کہتے ہیں عربی میں. لعب یعنی کام کوئی کر رہا ہے لیکن مقصد کوئی بھی نہیں ہے اس کا. جیسے بیٹھے ہوئے چند افراد ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، یہ ایک کام ہے. اکثر ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ، یا آپ گراؤنڈ پہ بیٹھے ہوئے کسی یونیورسٹی میں کمرے میں، اپنے حجرے میں، خاندان کے اندر دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے اکثر بات چھڑ جاتی ہے. کس مقصد کے لیے یہ بات ہو رہی ہے؟ بات برائے بات ہو رہی ہے، چونکہ انہوں نے ایک بات کی ہے، مجھے کرنی پڑ گئی ہے یہ بات. تو اس کو لعب کہتے ہیں، چونکہ بے مقصد گفتگو ہو رہی ہے. اگر فرض کریں ہم کوئی مجلس کی، اس مجلس کے اندر تقریر ہو رہی ہے اور اس تقریر کا کوئی مقصد نہیں ہے، صرف ٹائم پاس ہو رہا ہے، اس کو لعب کہتے ہیں. مطالعہ کر رہے ہیں آپ، کھیل کود نہیں ہے، آپ کتاب پڑھ رہے ہیں، کتاب سرگرمی کے لیے پڑھ رہے ہیں، مقصد نہیں ہے اس کتاب پڑھنے میں. اگر آپ یونیورسٹی سلیبس پڑھ رہے ہیں، کریکولم کی کتاب پڑھ رہے ہیں، اپنے نصاب کی پڑھ رہے ہیں، امتحان دینا ہے آپ کو، یا معلومات کے لیے، علم کے لیے پڑھ رہے ہیں، یہ مطالعہ ہے، یہ عمل ہے اور عمل صالح ہے. لیکن وہ عمل مصروفیت ہے، کام ہے، اعضاء و جوارے کا کام ہے، زبان کا کام ہے، فکر کا کام ہے، لیکن مقصدیت نہیں ہے اس کے اندر، اس کو قرآن لعب کہتا ہے. اور لہو اس سرگرمی کو کہتے ہیں، جیسے قرآن کی متعدد آیات میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے. اور سب سے خوبصورت استعمال اس لفظ کا سورہ تکاثر میں ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. الہاکم، الہاکم یعنی تمہیں لہو میں مبتلا کر دیا ہے تکاثر نے. تکاثر یعنی کثرت بٹورنے نے، کوانٹٹی نے، اور زیادہ حرص نے تمہیں. مثلا ہماری جمعیت بڑی ہے، ہمارا قبیلہ بڑا ہے، ہماری تنظیم بڑی ہے، ہمارے شاگرد بڑے ہیں، ہمارا محلہ بڑا ہے، یہ تکاثر ہے. ہر چیز بڑھا چڑھا کر اپنی دوسروں سے پیش کرنا. عربوں کے اندر نسب کا بڑا افتخار تھا کہ ہمارے خاندان میں کتنے بڑے لوگ ہیں، کتنے فلاں ہیں، تو وہ قبیلے کے نسب گنتے تھے. گنتے گنتے زندہ گن گن کے گنتی ختم ہو جاتی تو مردوں کو گننا شروع کر دیتے تھے. حتی زرتم المقابر یعنی یہ گنتی بڑھاتے بڑھاتے اپنے قبیلے کا عدد، تم قبروں کو بھی شمار کرنا تم نے شروع کر دیا ہے. الہاکم یعنی تمہیں مشغول رکھا ہوا ہے. الہا، لہو، لہوا عربی میں اس کام کو کہتے ہیں جو انسان کو مقصد سے دور کر دے. کبھی ہوا ہے، ہم سب کے ساتھ تجربہ ہوا ہے کہ میں گھر سے نکلا ہوں کسی کام کے لیے، راستے میں کوئی دوست مل گیا اور اس دوست کے ساتھ ایسا سرگرم ہوا کہ بھول گیا کہ میں کیوں آیا تھا. شام کو گھر واپس گیا، گھر والوں نے پوچھا آپ کسی کام سے گئے تو اس وقت یاد آیا. یہ جو دوست سے ملا ہوں اور اس نے مجھے مقصد بلا دیا ہے، اس کو لہو کہتے ہیں. یہ لہو ہے. اور قرآن نے فرمایا کہ دنیاوی زندگی، دنیا کی زندگی کا بھی تفسیر ہم نے یا مترجمین نے یہ کی ہے کہ دنیاوی زندگی یعنی کاروبار، بزنس،
شادی کرنا، بچے پیدا کرنا، گھر بنانا، کوئی اور یہ جو روزمرہ کے ہمارے کام ہیں یہ دنیا داری ہے. مثلا کوئی آدمی مسجد نہیں آیا تو ہم اسے پوچھتے ہیں بھائی آج کل مسجد نہیں آ رہے آپ جماعت میں، تو کہتے ہیں جی دنیا داری کے کام ہیں، ہم دنیا میں لگے ہوئے ہیں. دنیا کیا مراد ہے؟ یعنی آفس جاتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، یونیورسٹی جاتے ہیں، دکان پہ جاتے ہیں، کاروبار بزنس کرتے ہیں، اور اس کو دنیا داری نام رکھا ہوا ہے. نہ، یہ دینداری ہے. اگر آپ زندگی کے فرائض انجام دے رہے ہو تو یہ دینداری ہے، دنیا داری نہیں ہے. دنیا قرآن کس کو کہتا ہے؟ قرآن فرماتا ہے کہ دنیا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، لہو اور لعب دنیا ہے. یعنی یہ جو تمہاری مصروفیات ہیں جو تمہیں مقصد سے دور کر رہی ہیں، یہ تمہاری مصروفیات، یہ دنیا ہے. یہ دنیا یعنی پست، گھٹیا زندگی، بیکار زندگی، ناکارہ زندگی یہ ہے. اور یہ جو تم سرگرمیاں رکھتے ہو، بے مقصد کام کرتے ہو. ہم اپنے اوقات، میں نے اپنے جامعہ کے طلاب کے لیے ایک دفعہ وہ شکوہ یہ کرتے تھے کہ ہمارے پاس کام زیادہ ہوتا ہے، پڑھائی زیادہ ہے، پیریڈ زیادہ ہے، فلاں، وقت ہی نہیں ہوتا ہمارے پاس. تو اس بہانے سے میں نے انہیں بٹھا کے ایک دن خود ان سے پوچھا کہ آپ یہ بتاؤ کہ اٹھتے کب ہو صبح؟ تو انہوں نے کہا ہم اذان سے پہلے اٹھتے ہیں. تو میں نے کہا جب جاگ جاتے ہو بستر پہ، ایک بہت جلدی میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا جب جاگتے ہو بستر پہ، جاگنے کے بعد بستر سے اترنے میں کتنا ٹائم لیتے ہو؟ فوراً اٹھ جاتے ہو؟ جو ہی نیند ہٹتی ہے، آنکھ کھلتی ہے تو فوراً بستر چھوڑ دیتے ہو، یا جاگنے کے بعد کچھ دیر بستر پہ رہتے ہو؟ تو کہا نہیں، کچھ دیر بستر پہ رہتے ہیں. سردی ہو تو زیادہ دیر رہتے ہیں، گرمی ہو تو جلدی اٹھ جاتے ہیں. لیکن فوراً کوئی بھی نہیں اٹھتا. 10 منٹ، 15 منٹ، بعض آدھا گھنٹہ، بعض گھنٹہ. خوب یہ وقت ہے آپ کے پاس، آپ اس وقت کو آپ جاگ کے گزار رہے ہو، کر کچھ بھی نہیں رہے ہو. پھر اس کے بعد آپ اٹھتے ہو، واش روم جاتے ہو، مسواک کرتے ہو، ناشتہ کرتے ہو. اس دوران جو ضائع وقت ہے آپ کا، ایک مصروف ترین طالب علم کا ضائع وقت، جب میں نے خود ان سے کیلکولیٹ کروایا ان کا وقت، مفید کام، فعالیت، واجبات، فرائض، نیند، آرام، استراحت، کھانا پینا، سب، تو ہر طالب علم کے پاس تقریباً 10 گھنٹے ضائع وقت تھا، جو وہ روزانہ اپنے ان وقفوں میں، آنے جانے میں، کلاس سے دوسری کلاس میں جانے میں، ہاسٹل سے کلاس میں جانے میں، کلاس سے ہاسٹل میں آنے میں، اور ایک موضوع سے دوسرے موضوع میں ٹرانسفر کے وقت ضائع کرتے ہیں. جو وقت ہم، جتنا وقت ضروری ہے لگانا وہ تو ضروری ہے، اتنا تو دینا پڑے گا ہمیں، لیکن ہم جتنا اس کے اوپر فالتو وقت، مثلا آپ فون جتنا کرتے ہو، اور فون پہ کتنی ضروری کال کرتے ہو، آپ جب بار بار ٹیلی فون پہ کہتے ہو اور سنائی، تو اس کا مطلب ہے کہ بیکار کال ہے، کوئی بات مقصد نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے آپ کو. ایسے وہ فارغ بیٹھا ہوا تھا، آپ بھی فارغ بیٹھے ہوئے تھے، ایک فارغ آدمی نے دوسرے فارغ کو ٹائم پاس کرنے کے لیے کال ملا کے پھر تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں اور سنایا. خوب، اور کیا سنایا آپ کو؟ نہ میرے پاس کچھ سنانے کے لیے، نہ آپ کے پاس کوئی سنانے. یہ بھی کہتے ہیں اور سنائیں، وہ بھی کہتے ہیں اور سنائیں. یعنی یہ وقت ضائع کرنے والی کال ہے. اس کو لہو کہتے ہیں. جو سرگرمی مقصد سے دور کرے، اور جو بے مقصد سرگرمی ہو، جس کام کا مقصد ہی کوئی نہ ہو، وہ لعب ہے. اب ہم کتنے دینی کام دیکھیں، مذہب کے نام پر کتنے کام ہوتے ہیں، کوئی مقصد نہیں ہے، مقصدیت نہیں ہے ان کے اندر، صرف ٹائم پاس کر رہے ہیں، صرف انٹرٹینمنٹ ہے. یہ لعب ہے، مقدس لعب ہے. چونکہ دین کے نام پر ہو رہی ہے، اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اچھی لعب ہے، نیکی والی لعب ہے، لیکن بے مقصد ہے. ہر بے مقصد کام لعب، اور ہر وہ کام جو مقصد سے دور کرے، یہ لہو ہے. قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے. آیا قرآن ہمیں آیا ہدایت دینے کے لیے، لیکن ہم نے قرآن کو جو سمجھا ہے ایک ثواب کے لیے. ثواب قرآن کی رغبت ہے، ترغیب ہے، اور یہ ہماری وجہ سے ترغیب ہے، چونکہ ہم نابالغ ہیں، ہم میں ذہنی بچپنا ہے، ہم شعوری طور پر وہ لوگ ہیں جن کو کوئی چیز، ٹافی چاہیے، چاکلیٹ چاہیے، پھر کچھ بچوں کی طرح بات سنتے مانتے ہیں. تو یہ چاکلیٹ اللہ نے رکھے ہیں تاکہ ہمارے لیے کہ چلو آپ جیسے بھی ہو، اس چاکلیٹ کے لیے ہی تم اپنی شخصیت کو پروان چڑھاؤ، اپنے مقصد خلقت تک پہنچو. اس لیے قرآن کتاب ہدایت ہے. اپنا تعارف قرآن نے خود کروایا ہے کہ ہدن للناس، ہدن للمتقین، اور ہدن للناس بھی کہا ہے.
یہ بہت اہم جملہ ہے، ہدن للناس. ہدن للمتقین سے زیادہ کارآمد جملہ ہدن للناس ہے، یعنی بشریت کے لیے ہدایت ہے. ہدایت ہم عموماً واعظ نصیحت کو کہتے ہیں، لیکن قرآن واعظ نصیحت کو ہدایت نہیں کہتا. قرآن ہدایت کہتا ہے اس انسان کو جس کا ایک مقصد ہو اور یہ اس مقصد سے دور کھڑا ہوا ہو، اور اسے پتہ نہ ہو کہ میرا مقصد کس جانب ہے، کس سمت میں ہے. اس مقصد تک راستہ جاتا ہے لیکن اسے معلوم نہیں ہے. جیسے آئے دن ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہم شہر کے اندر، ملتان شہر کے اندر ہی کسی جگہ جانا چاہتے ہیں، وہاں ہمارا مقصد ہے کسی سے ملنا ہے، جا کر کسی دفتر میں جانا ہے، کسی افسر سے ملنا ہے، کسی مومن سے ملنا ہے، کسی ساتھی سے ملنا ہے، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے وہ کہاں ہے جگہ ان کی، اور کون سی سڑک اور کون سا راستہ جاتا ہے. اور یہ روز کا ہمارا کام ہے کہ ہم کسی جگہ جانے کو مقصد ٹھہراتے ہیں، اس مقصد تک جانے کا ہمارے پاس راستہ ہمیں معلوم نہیں ہے، پھر ہم راستہ معلوم کرتے ہیں. آج کل آسان راستہ، ہم جو لیٹ ہو گئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہوئے، تو ہمیں آپ نے گوگل کے حوالے کیا، تو گوگل تو مرضی کا مالک ہے، گھماتا ہے، کبھی اس سڑک پہ لے جاتا ہے، کبھی اس سڑک پہ لے جاتا ہے. ورنہ اگر کوئی مقامی رہنما ہوتا تو اسے پتہ ہوتا کہ بیچ کے شارٹ راستے، گلیاں، چھوٹی گلیاں جہاں سے آسانی سے آدمی پہنچ جاتے، موٹر سائیکل جہاں سے آتے جاتے. لیکن گوگل تو مین شہروں پہ گھماتا ہے کہ یہاں سے جاؤ، آپ یہاں سے جاؤ. راستے پتہ نہیں ہوتے، مقصد بھی پتہ نہیں ہوتا. ہدایت کا مطلب ہوتا ہے وہ علامتیں، ہادی قرآنی لفظ اصطلاح ہے. ہادی اس نشانی کو کہتے ہیں، اس پتھر کو کہتے ہیں، اصل نمایاں پتھر، وہ سنگ جو صحرائی راستوں میں، ہمارے یہاں تو پکی سڑکیں ہیں اور راستے پکے ہیں، ہم نے وہ راستے نہیں دیکھے ہوئے، لیکن ریگستانوں میں راستہ پکا نہیں ہوتا، کچا راستہ ہے، اور راستہ جب چلنے سے نشان پڑتے ہیں تو ریت پھر پڑ جاتی ہے، ہوا چلتی ہے، ریت پڑ کے راستے کے نشان مٹ جاتے ہیں. وہاں راستوں کو معین رکھنے کے لیے کہ گم نہ ہو جائیں راستے ریت کے طوفان کی وجہ سے، عرب پتھر رکھتے تھے، ان ریت کے اوپر پتھروں کا ایک برج بنا کے. جیسے آپ پٹھو گرم کھیلتے تھے نا بچپن میں، کھیلتے ہوں گے، ابھی تو یونیورسٹی میں تو نہیں کھیلتے، لیکن بچپن میں کھیلتے تھے. آپ میں سے کھیلا ہے کسی نے پٹھو گرم؟ کیسے کھیلتے ہیں؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارا پٹھو گرم اور آپ کا پٹھو گرم ایک ہی ہے یا آپ کسی اور چیز کو پٹھو گرم سمجھ رہے ہیں؟ وہی ہے. کیسے کھیلتے تھے؟ پٹھو کس کا بناتے تھے؟ ہاں، پتھر کے ٹکڑے، چھوٹے چھوٹے پتھر لے کے ہموار، ان کو اوپر نیچے 4-5 رکھتے تھے، برجی بنا کے پھر گیند سے اس کو مارتے تھے، یہ پٹھو گرم ہوتا تھا. عرب راستوں کے لیے یہ برجی بناتے تھے، پتھر، بڑے بڑے پتھر چنتے تھے، ایک پتھر رکھتے، پھر اس کے اوپر دوسرا پتھر، پھر تیسرا، چوتھا. وہ پتھر جو دور سے نظر آتا تھا اس کو ہادیہ کہتے تھے. کئی میل دور سے جب آئیں تو نظر آ جاتا تھا کہ یہ برجی ہے، یہ پتھر ہے. عرب اس کو ہادیہ کہتے تھے. کیوں اس کو ہادیہ کہتے تھے؟ اس وجہ سے کہ یہ پتھر جو نظر آ رہا ہے یہ ہمیں مقصد بھی بتا رہا ہے اور راستہ بھی بتا رہا ہے. یہ مقصد، یہ پتھر نشاندہی کرتا ہے کہ ہمارا مقصد کس جانب ہے اور ہمارا راستہ کس جانب ہے. اسی سے لفظ ہدایت نکلا ہے. ہدایت یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں اس طرح کے برج بنائے ہوئے ہیں، اس طرح کے علامتیں اور نشانیاں رکھی ہوئی ہیں جو آپ کو مقصد بتاتے ہیں اور جو آپ کو راستہ بتاتے ہیں. یہ سب ہدایت ہے. مقصد ڈھونڈنا کسی شے کی مدد سے اور اس مقصد تک پہنچنے کا راستہ ڈھونڈنا، یہ ہدایت کہلاتا ہے. اور قرآن کتاب ہے ہدن للناس. قرآن یہی چیزیں لے کر آیا ہے، انسان کا مقصد اور اس مقصد تک پہنچنے کا راستہ ہدایت ہے. اور ہدن للناس ہے، انسان کے لیے قرآن نازل ہوا ہے، انسان کے لیے، انسان کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے. باقی فائدے ہم خود اپنی مہارت سے قرآن سے اٹھا رہے ہیں. کچھ قاری صاحبان اٹھا لیتے ہیں، کچھ حافظ صاحب اٹھا لیتے ہیں، کچھ مولانا فائدہ اٹھا لیتے ہیں، کوئی مفتی صاحب اٹھا لیتے ہیں، کوئی قرآن چھاپنے والی کمپنی فائدہ اٹھا لیتے ہیں، کچھ ممبر کے خطیب اٹھا لیتے ہیں. یہ مہارت ہے، ہماری مہارت ہے کہ ہم کئی چیزوں سے کئی فائدے اٹھا لیتے ہیں. موٹر سائیکلوں کو دیکھیں آپ، ٹرک کا پورا فائدہ آپ موٹر سائیکل سے اٹھا لیتے ہیں، جبکہ یہ
دو بندوں کے بیٹھنے کے لیے ہے تو ایک بندے کے لیے، لیکن اضطرار میں دو بندوں کے لیے ہے، لیکن اب اس میں 8 بندے بھی بٹھا لیتے ہیں آپ اس میں. تو یہ ہماری مہارت ہے کہ جو چیز جس مقصد کے لیے نہیں تھی ہم وہ بھی اس سے حاصل کر لیتے ہیں. وہ ایک لطیفہ بھی ساتھ سنائیں سردی میں، تاکہ آپ زیادہ جب مجھے آئے تھے کھیتران صاحب دعوت دینے، تو میں نے کہا تھا کہ اوپن ہال میں سردی میں کیوں کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس بندوبست ہے سارا گرم رکھنے کا. تو اب سامنے چونکہ کھلا ہوا ایریا ہے تو وہاں سے سردی آ رہی ہے. تو سردی میں آپ کو لطیفہ ایک سناؤں تاکہ گرم ہو جائیں آپ. وہ یہ تھا کہ ایک بندے نے مرغیاں رکھی ہوئی تھیں، دوسرے نے بھی رکھی ہوئی تھیں. دوسرے نے کہا کہ میری مرغی تو روز 2 انڈے دیتی ہے. یہ شخص بڑا پریشان ہوا کہ میری مرغی تو روزانہ 1 انڈا دیتی ہے. تو اس نے کہا کہ تیری مرغیاں 2 انڈے کیسے دیتی ہیں؟ اس نے کہا میں نے ان کو دبا کے ڈرا کے رکھا ہوا ہے، مرغیوں کو پتہ ہے میں جتنے انڈے کہوں اتنے دیتی ہیں. اس کو غصہ آیا، اس نے جا کے اپنی مرغیوں کو چھری لی اور جا کر کہا کہ کل سے اگر کسی نے 2 انڈے نہ دیے تو میں تمہیں ذبح کر دوں گا. مرغیاں، فرضی بات ہے، لطیفہ ہے، مرغیاں ڈر گئیں. تو کل سے ساری مرغیوں نے 2 انڈے دیے، ایک نے 1 انڈا دیا تھا. اس کو بہت غصہ آیا، اس نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ تم نے 1 انڈا کیوں دیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جناب میں یہ 1 انڈا بھی تمہارے روب کی وجہ سے دیا، ورنہ میں مرغ ہوں، مرغی نہیں ہوں میں. یہ تمہاری خاطر دیا ہے کہ تم مجھے ذبح کر دو گے. خوب یہ مہارتیں ہیں ہم میں کہ مرغے سے بھی انڈا دلوا لیتے ہیں ہم، اسے طریقہ ہے ہمارے پاس. لیکن یہ جو ہم فائدے اٹھا لیتے ہیں ہر چیز سے، مثلا دین سے بہت سارے فائدے اٹھا لیتے ہیں. مذہب سیاست میں استعمال ہو رہا ہے، تجارت میں استعمال ہو رہا ہے، خرافات میں استعمال ہو رہا ہے. مذہب کا ہدایت کے علاوہ زیادہ استعمال ہے، ہدایت کے لیے کم استعمال ہے. آپ اپنے ملک میں بخوبی واقف ہیں، اور ملتان تو مذہب کا گہوارہ ہے. ملتان تو مذہب کا سمجھے تاریخی سرچشمہ ہے، جہاں سے بر صغیر میں مذہب پھوٹا ہے، نکلا ہے. یعنی جیسے ہمارے دریا سارے ہمالیہ سے اور ادھر کراکرم سے نکل کے آتے ہیں تو پانی کے دریا، لیکن مذہب کے نظریات سارے ملتان سے نکل کے جاتے ہیں. ملتان تاریخ میں پورا بر صغیر کا اگر کوئی مذہب کے نام پر شہر کا شہرت ہے، پہچان ہے عالمی سطح پر، تو وہ ملتان کی پہچان ہے جو آپ نے قائم رکھنی ہے اور باقی رکھنی ہے. یہ شناخت ملتان کی نئی نسل کی ذمہ داری ہے کہ ملتان کو اسی اوج پہ رکھیں، ملتان کو حوالے نہ کر دیں دوسرے لوگوں کے، آپ لوگ وارث بنیں ملتان کے. مذہب ملتان میں بھی استعمال ہوتا ہے، کئی مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے، کاروبار کے لیے، بزنس کے لیے، فرقہ واریت کے لیے، اور کئی دہشت گردی کے لیے مذہب کتنا استعمال ہوتا ہے آپ کے ملک میں. غلط کاموں کے لیے مذہب کا کتنا استعمال کرتے ہیں آپ. اور یہ ایک حقیقت ہے، یہ مہارت ہے، ہماری اسکل ہے. یہ مذہب کا مقصد یہ نہیں تھا جو ہم کر رہے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. دین کا مقصد، قرآن کا بھی یہ جو فائدے ہم اٹھا رہے ہیں قرآن سے، یہ نہیں ہے مقصد قرآن کا. ایک کام جو اہل سنت کے ہاں بھی شاید ہوتا ہے لیکن شیعہ زیادہ کرتے ہیں، ہماری قوم زیادہ کرتی ہے، استخارہ نکالتے ہیں قرآن سے، فال نکالتے ہیں. جس طرح ٹاس پھینکتے ہیں نا آپ میچ کے وقت کہ ہیڈ ہے یا ٹیل، تو یہ قرآن کھولتے ہیں دعا پڑھ کے کہ جو آیت صفحے کے دائیں طرف آئی ہے یہ آیت عذاب کی ہے یا بشارت کی ہے. بس کسی نے شادی کرنی ہے، کسی جگہ رشتہ لینے جانا ہے، کریں یا نہ کریں پتہ نہیں ہے کیا ہوگا اینڈ شادی کا، تو کہتے ہیں جی استخارہ نکالو. استخارہ کیا طریقہ انہوں نے اپنایا ہوا ہے؟ قرآن کھولتے ہیں دعا پڑھ کے، اور قرآن کے دائیں صفحے پر جو آیت لکھی ہوئی ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ اگر وہ عذاب کی آیت ہو تو کہتے ہیں شادی نہیں کرنی، یہ خراب ہو جائے گی. اور اگر وہ ثواب کی آیت ہے تو کہتے ہیں بہترین آیت ہے، مولانا کہتے ہیں اچھی آیت، اچھا استخارہ ہے. یہ فال ہے، یہ ٹاس ہے، یہ استخارہ نہیں ہے. استخارہ خیر مانگنے کو کہتے ہیں، خیر کی طلب، خیر کا حصول، خیر کی آرزو، خیر کی خواہش اور خیر کی جستجو کو استخارہ کہتے ہیں. خیر پتہ ہے آپ کو، ہے، موجود ہے، ملتان میں کافی خیر ہے، لیکن ڈھونڈنی پڑے گی آپ کو، ہر جگہ خیر نہیں ہے. شادی کے لیے استخارہ کرو، یعنی شادی کے لیے خیر، خاندان ڈھونڈو جو خیر کا مرکز ہو.
لڑکی ڈھونڈو جو خیر ہو جس کے اندر، سسرال ڈھونڈو جن کے اندر خیر ہو ساری، تو ڈھونڈنے سے ملے گی آپ کو۔ استخارہ ڈھونڈنے کو کہتے ہیں، خیر کی جستجو اور خیر کی تلاش کو استخارہ کہتے ہیں، ٹاسک کو استخارہ نہیں۔ یہ اب قرآن کا ایک استعمال ہے جو ہم نے شروع کر دیا ہے، فال نکالتے ہیں قرآن سے، جبکہ حضور کی حدیث بھی ہے لا تفعلوا بالقرآن، قرآن سے فال نہیں نکالنا، قرآن سے ٹاسک نہیں نکالنا، خیر اللہ سے خیر طلب کرنا ہے۔ خوب یہ وہ استعمالات ہیں جو ہم کر رہے ہیں قرآن کے، لیکن اصل ہدف قرآن کا ہدن للناس ہے، بشریت کی ہدایت۔ بشریت کی ہدایت بھی بشر کے اس زندگی کے تناسب سے ہے۔ آج ہم اپنے مشاہدے کو دیکھیں، میں اکثر جوانوں سے، آپ جیسے عزیزوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے مشاہدات کو آپ اہمیت دو۔ ہماری تربیت گھریلو بھی ایسے ہے، دینی بھی ایسے ہے، اور تعلیم اور یونیورسٹی میں بھی ایسے ہے کہ ہمیں ایک احساس کمتری کا شکار کر دیتے ہیں۔ ہمارے اپنے مشاہدے کو کنڈم کر کے، ہمارے مشاہدات کو تکذیب کر کے، جھٹلا کے، کہ جو آپ سمجھ رہے ہو، جو آپ دیکھ رہے ہو، معاملہ ایسے نہیں ہے۔ آپ کہتے ہو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اب سردی ہے، مثلا یہاں سردی ہے فرض کریں، اور انتظامیہ آپ کو کہے کہ سردی نہیں ہے، تو آپ چونکہ بہت احترام کرتے ہو ان کا، لہٰذا ان کے احترام میں آپ اپنے احساس کو جھٹلا دو گے کہ جب کہہ رہے ہیں، لیڈر کہہ رہے ہیں، بزرگ کہہ رہے ہیں سردی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے نہیں ہے سردی۔ ہم اپنے احساس کو جھٹلا دیتے ہیں۔ اب میں پھر ایک اور آپ کو لطیفہ سنا دوں، تھوڑا سا موضوع سے مربوط ہے، بات وضاحت کے لیے، ہنسانے کے لیے نہیں ہے۔ ایک بندہ فوج میں بھرتی ہوا تھا، فوج میں بھرتی ہو کے شادی کی اس نے، ایک دو بچے پیدا ہوئے، پھر فوج میں چلا گیا۔ جب فوج میں گیا تو تنخواہ نہیں بھیجتا تھا، خط بھی نہیں لکھتا تھا، فوج زیادہ پسند آ گئی اس کو، کئی سال اس نے گھر کا پتہ ہی نہیں پوچھا۔ اس کی بیوی آئی مولانا کے پاس جنہوں نے نکاح پڑھایا تھا، انہوں نے کہا کہ مولانا یہ آپ نے کس بندے سے میری شادی کرا دی ہے؟ یہ جب سے گیا ہے نوکری، نہ پیسے بھیجتا ہے، نہ واپس آتا ہے، نہ میرا خیال، نہ بچوں کا خیال، تو میں تو اس شوہر کے ہوتے ہوئے بیوہ کی زندگی گزار رہی ہوں۔ مولانا کو یہ جملہ اچھا لگا خاتون کا کہ یہ احساساتی ایموشنل جملہ ہے، میں یہی اس کو لکھ کے بھیجتا ہوں، شاید اس کے ضمیر کو جھٹکا لگے۔ مولانا نے لکھا کہ میں فلاں ہوں اور تیری بیوی میرے پاس آئی تھی، اور تو کیسا آدمی ہے کہ تیرے ہوتے ہوئے تیری بیوی بیوہ کی طرح زندگی گزار رہی ہے۔ جب اس کو خط ملا اس نے رونا شروع کر دیا، بہت شدید رونا شروع کر دیا۔ ساتھیوں نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا میری بیوی بیوہ ہو گئی ہے۔ وہ اس کو افسر کے پاس لے گئے پکڑ کے کہ بھئی تو تیری بیوی ہے، تیرے نکاح میں ہے؟ کہا میرے نکاح میں ہے، طلاق نہیں دی، طلاق نہیں دی، ابھی بھی میرے پاس ہے، لیکن بیوہ ہو گئی ہے۔ تو ان کا جب تو زندہ ہے تو وہ کیسے بیوہ ہو گئی؟ کہا یہ تو مجھے بھی پتہ ہے کہ میں زندہ ہوں، لیکن یہ لکھا ہوا ہے خط میں کہ بیوہ ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ ویسے کسی نے جھوٹ لکھ دیا ہے؟ کہا نہیں، مولانا نے لکھا ہے یہ خط، مولانا تو جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اب وہ خود زندہ ہے، اور مولانا نے ایموشنل اس کو کرنے کے لیے، احساسات ابھارنے کے لیے لکھا کہ تو کیسا غیر ذمہ دار آدمی ہے کہ بچوں کا خیال نہیں رکھتا، تیرے ہوتے ہوئے تیری بیوی بیوہ ہو گئی ہے۔ تو اس نے رونا شروع کر دیا کہ وہ واقعاً بیوہ ہو گئی ہے۔ اس کو اپنا مشاہدہ یہ کہ میں خود زندہ ہوں، لیکن مولانا نے کہا ہے تیری بیوی بیوہ ہو گئی ہے، وہ رونا لگا۔ یہ حالت ہم سب کی ہے کہ مولانا اگر ہمیں کہہ دے بیوہ ہونے کا تو ہم سب رو پڑتے ہیں، اپنا احساس مشاہدہ نہیں دیکھتے کہ ایسا نہیں ہے جیسا ہمیں کہا جا رہا ہے، جیسے تلقین ہمیں کی جا رہی ہے۔ میت کو تلقین کرتے ہیں، مستحبات میں سے ہے، جب میت مر جاتا ہے تو میت کو قبر میں لٹا کے کندھے پکڑ کے ہلا کے اوپر سے ایک آدمی تلقین پڑھتا ہے کہ اسما افہم یا فلان، نام لے کے میت کا، کہ اے میت، اے فلاں، سنو، غور کرو کہ ابھی آپ کے پاس منکر نکیر آئیں گے، وہ آپ سے پوچھیں گے تیرا اللہ کون ہے، تو جب وہ پوچھیں تو کہنا یہ اللہ میرا، پوچھیں گے تیرا رب کون ہے تو کہنا میرا اللہ میرا رب ہے، پوچھیں گے تیرا نبی کون ہے تو کہنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ میرے نبی ہیں، وہ پوچھیں گے تیری کتاب کون سی ہے۔ یہ تلقین ہے، یہ ایک پورا مضمون ہے جو میت کو کندھے ہلا کے سنا جائے، اس کو تلقین کہتے ہیں۔ تلقین کا مطلب ہوتا ہے کہ اس بے شعور کو کوئی بات سمجھانا جس میں خود شعور ختم ہو گیا ہے، جو مر گیا ہے، اس کو کوئی بات سمجھانا تلقین ہے۔
لیکن زندہ کو تلقین نہیں، تعلیم دی جاتی ہے، آگاہی دی جاتی ہے، علم دیا جاتا ہے، نالج دیا جاتا ہے، اس کا مشاہدہ اور شہود بڑھایا جاتا ہے اور شعور بڑھایا جاتا ہے، اس کا تلقین نہیں کی جاتی۔ ہم عموماً تلقینات سنتے ہیں، ان تلقینات کے نتیجے میں ہمارے اپنے مشاہدے دب جاتے ہیں، ہمارے اپنے احساس ختم ہو جاتے ہیں۔ جس کا ہم احترام، وہ پیر مرشد ہے تو جو وہ کہے اپنے مشاہدے کے خلاف ہم کہتے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، کوئی ٹیچر کہے، کوئی بڑا کہے، کوئی گھر میں بزرگ کہے، معاشرے میں کہے، کوئی سیاسی لیڈر کہے، جیسا وہ کہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ یہ آپ کا اپنا مشاہدہ کیا ہے؟ حکومت ہماری کہتی ہے کہ مہنگائی ختم کر دیا، آپ کا اپنا مشاہدہ کیا ہے؟ ختم ہو گئی ہے؟ اب جو آپ کو خریداری کرنی پڑتی ہے، کبھی کبھار فاسٹ فوڈ کھاتے ہو، کبھی موبائل چارج کراتے ہو، کبھی اور، باقی تو والدین کے اوپر ہے آپ کا خرچہ سارا، لیکن جو آپ کے اوپر ہے وہ آپ کو پتہ ہوگا کہ مہنگائی ہے یا نہیں ہے۔ ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ مہنگائی ہے، حکومت ہماری کہتی ہے مہنگائی ختم ہو گئی ہے۔ ہم کس پر بھروسہ کریں؟ اپنے مشاہدے پر کریں یا ان پر کریں؟ اپنے مشاہدے پر، چونکہ اللہ نے آپ کو یہ وسائل اسی لیے، عقل آپ کو دی ہے، اللہ نے آنکھیں آپ کو دی ہیں، کان آپ کو دیے ہیں، شعور آپ کو دیا ہے، اس لیے نہیں دیا کہ مردہ بن کے تلقینیں قبول کرو، اس لیے دیا کہ اس سے کام لو، اس سے ہر بات کو پرکھو، معیاروں پر پرکھو، کسوٹی پر پرکھو، اور اس کو اپنے دلیلوں سے پرکھو، اور پھر دیکھو کہ یہ درست بات ہے یا نہیں ہے۔ اپنے مشاہدے کو کبھی بھی آپ نظر انداز مت کرو، اپنے مشاہدے کو، بھلے تجربہ کاروں کے تجربے کو بھی اہمیت دو۔ یوں نہیں ہے کہ اپنا مشاہدہ خام ہے اور ہم اپنے خام مشاہدے کو اساتید کے تجربے اور بزرگوں کے تجربے پر بھی فوقیت دے، وہ کام نہ کرنا، وہ غلطی ہے۔ لیکن مشاہدہ ہر انسان کا، چھوٹے بڑے آدمی کا، یہی اس کے پاس بنیاد بنتا ہے۔ اب ہم اپنی سوسائٹی میں مشاہدہ کر لیں، میں آپ کا مشاہدہ، چونکہ آپ اسکالر ہیں، یونیورسٹی کے طالبہ ہیں، اساتید ہیں، آپ کا مشاہدہ کیا ہے کہ ہماری زندگی کا اصل شعبہ، ڈھانچہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، جس کو آپ مختلف حصوں میں تقسیم کرتے ہو، آپ کی ایک نجی زندگی ہے، پرسنل زندگی ہے، پرائیویٹ زندگی ہے، انفرادی زندگی ہے، اور ایک آپ کی سوشل زندگی ہے۔ آپ کی زندگی کا زیادہ تر حصہ آپ مشاہدہ بتائیں مجھے، آپ رسل اور فلاں فلاں کے نظریات نہ بتائیں، آپ کا مشاہدہ کیا ہے؟ آپ کی اپنی زندگی، اس کا پرسنل حصہ زیادہ، اس کا غلبہ اس کا ہے، یا آپ کی سوشل لائف کا زیادہ غلبہ ہے؟ سوشل لائف یعنی یہ جو آپ یونیورسٹی میں ہیں، یہ آپ کی اجتماعی زندگی ہے، یہ آپ کی سماجی زندگی ہے۔ آپ کلاس میں ہیں، یہ سماجی زندگی ہے۔ آپ کے ٹیچر ہیں، یہ سماجی کام ہے۔ آپ ایک یونیورسٹی کا حصہ ہیں، یہ سماجی کام ہے۔ آپ ایک خاندان ہیں، یہ سماج ہے۔ آپ ایک قبیلے کے سے تعلق رکھتے ہیں، یہ سماج ہے۔ آپ والدین سے آپ کا تعلق ہے، یہ آپ کی سماجی زندگی ہے۔ آپ کا مارکیٹ سے تعلق ہے، آنا جانا، یہ آپ کی سماجی زندگی ہے۔ آپ کا میڈیا سے تعلق ہے، یہ سب سماجیات ہیں۔ میں نمونے پیش کر دیے، یہ سماجیات ہیں۔ انفرادیات کیا ہیں؟ انفرادیات یعنی جہاں بالکل آپ ہیں اور باقی کوئی بھی اس میں شریک نہیں ہے، وہ آپ کی انفرادیات ہیں۔ اب اپنا مشاہدہ بتائیں کہ آپ کے مشاہدے میں، آپ کے زندگی میں، جوانی میں کیا احساس ہوا ہے آپ کو کہ آپ کی سوشل زندگی زیادہ وسعت ہے، بڑی ہے، یا آپ کی پرسنل زندگی زیادہ بڑی ہے؟ وسعت کس میں ہے؟ زیادہ وقت آپ کا کس میں گزرتا ہے؟ سوشل لائف میں۔ بس یہی حقیقت ہے، قرآن بھی یہی کہتا ہے۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ انسان کی سماجی زندگی اصل زندگی ہے۔ انفرادی زندگی اس سوشل زندگی کی آغوش میں ایک بچہ ہے۔ جیسے ماں کی آغوش میں بچہ ہوتا ہے، اسی طرح سوشل زندگی آپ کی وہ ماں کا درجہ رکھتی ہے، اور آپ کی انفرادی زندگی اس آغوش میں ایک بچے کی حیثیت رکھتی ہے۔ اب جو میں نے اشارہ کیا، قرآن ہدن للناس ہے، انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اور ہدایت کا معنی ہے مقصد اور راستے کی نشاندہی کرنا۔ تو اب قرآن نے جو ہمارے لیے ہدایت کا نظام بنایا ہے، ابھی بھی میں چونکہ تاخیر سے آیا تو میں صرف ڈاکٹر صاحب کو ہی سن سکا، وہ بھی آدھا، جو انہوں نے اشارہ کیا، پہلے بھی کسی اسپیکر کا حوالہ دے کر کے اسلام نظام حیات ہے، ضابطۂ حیات ہے، مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور سید مودودی اس پر سب سے زیادہ مصر ہیں
کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور ان کا استدلال سب سے مضبوط استدلال ہے، اسلام اور قرآن ضابطۂ حیات ہے۔ خوب ضابطۂ حیات ہے تو حیات تو ہماری دو طرح کی ہے، انفرادی اور نجی، اور سوشل حیات ہے ہماری۔ تو قرآن جو ہدایت بن کر آیا ہے ہماری اصلی زندگی کے لیے آیا ہے، جو ہماری سماجی زندگی ہے۔ بس قرآن سماجی ہدایت کا ضابطۂ حیات ہے، لیکن ابھی جو قرآن سے ہم نے استفادہ کیا ہوا ہے وہ انفرادی رہنمائی ہے۔ انفرادی طور پر ہر انسان نے انفرادی طور پر معنویت اور روحانیت اور ثواب انفرادی طور پر، جبکہ وہ ہے ہی ضابطہ سماجیات کا ضابطہ ہے۔ اب قرآن کی مثالیں ساری دیکھیں، سماجی مثالیں ہیں، قرآن کی ہدایت ساری سماجی ہدایت ہے، اور قرآن سب کو۔ اب ایک چیز اور جو میں آخری یہ ختم کرتا ہوں لفظ کو، گفتگو کو، قرآن کا جو نام ہے نا قرآن، یہ نام نہیں ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ قرآن کا اصل قرآنی نام جو قرآن کے اندر استعمال ہوا ہے، اصل نام جو علامہ اقبال نے زیادہ نمایاں کر کے لکھا ہے، سب سے زیادہ علامہ اقبال کی قرآن شناسی بہت منفرد ہے، بہت سمجھیں آپ اس کو اگر ملتے ہیں جو بھی آثار، ان کے خطبات، ان کے اشعار، اور اس سے بڑا الہام ملتا ہے انسان کو، قرآن پڑھنے کی جہت دیتے ہیں علامہ۔ اللہ نے ان کو دی ہے، اور ان کی آرزو تھی کہ خدا نے جو مجھے دیا ہے وہ میرے جوانوں کو بھی دے دے۔ ان کی بلکہ بعض اوقات ایموشنل ہو کے تو وہ یہ کہتے تھے کہ یا مجھ سے بھی لے لے یا پھر ان سب کو دے دے۔ وہ اللہ سے یہ کہتے تھے یا مجھ سے بھی یہ درد لے لے یا میرا درد سارے جوانوں کے اندر، ساری قوم کے اندر پیدا کر دے۔ اور وہ ہونا چاہیے۔ اگر علامہ والی بصیرت لے لیں، آپ سمجھ لیں، سیکھ لیں، تو بہت فائدہ ملے گا آپ کو دنیاوی زندگی میں، علمی زندگی میں، عملی زندگی میں۔ راہ گشا ہے وہ آپ کے لیے۔ وہ علامہ نے زیادہ اس کی وضاحت کی ہے۔ قرآن کا جو اصل نام ہے وہ الکتاب ہے۔ قرآن اس کی صفت ہے، جیسے فرقان اس کی صفت ہے، ذکر اس کی صفت ہے، نور اس کی صفت ہے، یہ صفات ہیں۔ اصل نام اس کا کتاب ہے، الکتاب۔ اور کتاب سے ہم سب واقف ہیں۔ کتاب کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو پرنٹڈ صفحات کے اوپر جو کچھ لکھا ہوا ہے پرنٹ ہو کے، اس کو ہم کتاب کہتے ہیں۔ ہم اگر معنی کے لحاظ سے، عربی لفظ ہے، عربی لفظ اردو سے نہیں پتہ چلتا کیا معنی ہے اس کا۔ ہم اکثر نغمہ اس لئے حجازی کو طرز ہندی میں گاتے ہیں، اقبال کے بقول کہ لئے ہماری حجازی نہیں ہوتی، لئے ہندی ہو جاتی ہے، اور نغمہ ہمارا حجازی ہوتا ہے۔ حجازی نغمے کو ہندی لئے میں گائیں تو وہ بالکل ہندی گیت سا لگ جاتا ہے۔ تو اگر حجازی لئے کو حجازی لہجے میں پڑھیں پھر وہ حقیقت لگتی ہے۔ تو مراد ان کی یہ تھی کہ قرآن کو قرآن کے زبان میں پڑھو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو رسول اللہ کی منطق سے سمجھو آپ، اس کو ہندی لباس پہنا کے نہ سمجھو آپ، ورنہ بات کچھ سے کچھ ہو جائے گی، اور ہو گئی ہے۔ یعنی ہم نے ہندی لباس پورے دین کو پہنا دیا ہے، اب وہ اتارنا مشکل ہے، چونکہ جو بھی جس کو جو چیز پہنا دی جائے پھر آپ اسے اتار نہیں سکتے۔ کتاب پرنٹڈ چیز کو نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں لکھائی، جس لکھائی کو کتابت کہتے ہیں، اور جس صفحے میں کوئی چیز لکھی ہوئی ہو، نوشتہ، اس کو ہم کتاب کہتے ہیں۔ جس صفحے میں کچھ لکھا ہو، جو بعد میں لغت مرتب ہوئی ہیں قرآن کے بعد اور بہت متاخر، انہوں نے کتاب کا یہی معنی لکھا ہے، یعنی لکھائی کا مسودہ، لکھائی والا صفحہ جس کے اوپر کچھ لکھائی ہوئی ہو۔ لیکن عربی لغت میں کتابت لکھائی کو نہیں کہتے، کتابت کہتے ہیں۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ عربوں نے کتابت کا لفظ استعمال کہاں سے کیا، اور پھر قرآن کے لیے کیوں استعمال ہوا، اور آسمانی کتابوں کے لیے۔ عربوں کا جو زندگی محدود سی زندگی تھی، جانور اونٹ اور گھوڑا اور بھیڑ بکری، بہت محدود، زیادہ تنوع نہیں تھا، مور تیتر نہیں تھے ان کے پاس۔ اور اسی طرح پھلوں میں آم نہیں تھا، ملتان میں آم ہے، عرب میں آم نہیں تھا، آلوچا نہیں تھا، انگور نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ ان کے ہاں سب سے سدا بہار پھل کھجور تھا۔ کھجور بھی اللہ نے بنایا، ایک بڑا شاہکار درخت بنایا ہے، بڑا لمبا اونچا، دسترس سے باہر، اور اس کا پھل اتارنا ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ آپ کے ہاں ہے ملتان اور اس جنوبی ایریا میں کھجوریں بھی ہیں،
جب کھجور کا پھل لگتا ہے تو اس کا پھل اتارنے کے لیے ایک بڑی زحمت کا کام ہے. مشکل سے ایک بندہ اوپر جاتا ہے، وہ جا کے وہ کھجوروں کے خوشے کاٹتا ہے اور کبھی تو باندھ کے اتارتا ہے، لیکن جب زیادہ ہوں تو جاڑتے ہیں، وہ کھجوروں کے درخت کو جا کر اس کو جاڑتے ہیں، پکی ہوئی کھجوریں ساری گر جاتی ہیں. ابھی تو ساری اتار لیتے ہیں، پھر ڈبوں میں آ کے کریڑوں میں پکا لیتے ہیں اس کو، لیکن وہ جو کھجور پہ پکتی ہے کھجور اسی کو اتارتے تھے، اور جاڑنے سے ہلانے سے کھجور گرتی تھی. زمین پہ اگر پکی ہوئی کھجور گرے زخمی ہو جاتی تھی، لہٰذا وہ نیچے کوئی گھاس پھوس یا کوئی ایسی چیز بچھا کے اس کے اوپر کھجور کو جھاڑتے تھے. وہ کھجوریں نیچے گر جاتی تھی درخت کے، پھر ان کھجوروں کو جمع کرتے تھے، جمع کر کے ان کی ٹوکریاں بناتے تھے، انہی کھجور کے پتوں کی ٹوکریاں بنا کر ان ٹوکریوں کے اندر ان کو باندھتے تھے، سی دیتے تھے. اس عمل کو قطب کہتے تھے عرب. بکھری ہوئی کھجوریں، منتشر کھجوریں جو جاڑی ہیں، نیچے گری ہیں، ان کھجوروں کو جمع کرنا، اکٹھا کر کے ایک مساوی وزن کے ساتھ کریڑ بنانا، ٹوکری بنانا، اور اس کو اوپر سے سی کے محفوظ کر دینا، اس عمل کو کہتے تھے قطب. قطب و تمرہ یعنی کھجوریں جمع کرنا، کھجوروں کو منظم کرنا، کھجوروں کو محفوظ کرنا، سلائی کر دینا، اس کو کہتے تھے قطب. کاتب یعنی جمع کرنے والا، اکٹھا کرنے والا، منظم کرنے والا اور محفوظ کرنے والے کو کاتب کہتے تھے. وہ کھجوریں ہوں، پھل ہو، کوئی چیز بکھری پھیلی ہوئی ہے، کتاب مثلا آپ کا سامان بکھرا ہوا ہے، یہ سامان اکٹھا کریں، اکٹھا کر کے ترتیب دیں، نظم دیں، اور اس کو محفوظ کر کے اوپر ٹیپ لگا دیں، تو آپ نے کیا کیا؟ کتابت کی ہے. لغت کے لحاظ سے یہ کتابت ہے آپ کی. اب یہ لکھائی کو کیوں کتابت کہتے ہیں؟ چونکہ اس میں یہی ہوتا ہے کہ الفاظ منتشر ہوتے ہیں، ایک مصنف، ایک لکھاری ان کو جمع کرتا ہے ایک صفحے پر، جمع کر کے ان کو جوہر کے ذریعے، اس مرکب کے ذریعے سے محفوظ کر دیتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو بھی کتاب کہتے ہیں. کتاب لکھائی کی وجہ سے نہیں ہے. اگر ایک انسان گفتگو کر رہا ہے، مثلا ایک آدمی آپ کے سامنے گفتگو کر کے بہت سارے مطالب منتشر بکھرے ہوئے وہ جمع کر کے تقریر میں ان کو بتا کے لکھ رہا ہے، تو یہ کتابت کر رہا ہے. حالانکہ لکھ کچھ نہیں رہا، صرف بول رہا ہے، لیکن لغت کے لحاظ سے یہ بھی کتابت ہے. کتابت ہر بکھری ہوئی چیز کو اکٹھا کرنا، ترتیب دینا، نظم دینا، محفوظ کرنا، اس کو کتابت کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام، ہدایت کو، احکامات کو، اللہ نے احکام انسان کے لیے، انسان کی لائف کے لیے، سوشل لائف کے لیے، دنیا کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے. قرآن کے چونکہ انسان کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں، تو قرآن کے احکامات بھی مختلف ہیں، مختلف شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں. ان تمام منتشر باتوں کو جوڑ کر، اکٹھا کر کے ان کو محفوظ کر دینا، اس کو کاتب کہتے ہیں. یہ کتاب ہے. قرآن کیوں کتاب ہے؟ چونکہ یہی کام وہاں پر بھی ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف چیزیں جمع کیں، اکٹھی کر کے ترتیب دیں، ترتیب دے کے محفوظ کر دیں سینہ رسول اللہ میں، اور رسول اللہ نے آگے محفوظ کرا دیں اپنے شاگردوں کے ذریعے سے. اس وجہ سے یہ الکتاب ہے. الکتاب کا اگر ہم صحیح ترجمہ اردو میں کریں، مترجم اللہ توفیق دے، آپ بھی قرآن کا ترجمہ کریں انشاءاللہ، پڑھ کے، البتہ عربی اردو دونوں آتی ہوں. بعضوں کو عربی آتی ہے، اردو نہیں آتی، بعضوں کو اردو آتی ہے، عربی نہیں آتی. دونوں زبانیں پہلے سیکھیں، ترجمہ کریں. تو کتاب کا ترجمہ لکھی ہوئی چیز یا لکھا ہوا صفحہ نہیں ہے، بلکہ کتاب کا مطلب ہوتا ہے دستور اور منشور. جیسے جمعیت کا منشور ہے، جمعیت کا منشور یعنی بہت سارے قواعد، ضوابط اور بہت سارے احکامات، فرائض، ذمہ داریاں، شرائط، یہ ساری طرح طرح کی اکٹھا کر کے انہوں نے ایک منشور بنا دیا ہے. اس منشور کو کہتے ہیں کتاب. الکتاب یعنی تدوین یافتہ، محفوظ، جس کے اوپر عمل کیا جائے گا، جو انسان کی زندگی کا دستور، کنسٹیٹیوشن بنے گا. تو کتاب کا صحیح ترجمہ ہوتا ہے کنسٹیٹیوشن، کتاب کا صحیح ترجمہ ہے دستور، کتاب کا صحیح ترجمہ ہے منشور، یعنی اللہ کا جمع کیا ہوا منشور جو اللہ نے جمع کیا اور رسول اللہ کے ذریعے ہم تک پہنچا دیا. اسی سے جڑتی ہوئی بات یہ کہ اللہ کا فرمانا ہے کہ یہ سب کچھ ہم نے آپ کی زمینی زندگی کے لیے کیا ہے. یہ سوشل لائف ہماری جو زمین پہ گزر رہی ہے،
اس زمینی زندگی کو منظم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت ہمیں عطا کی ہے، الکتاب۔ ہمارے ایک استاد ہیں، خداوند تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے انتظام کیا، اہتمام کیا، بہت اہتمام کیا، ملائکہ کو اکٹھا کیا، اسباب، وسائل، رسول، انبیاء، سب، اور سب سے بڑھ کر خاتم الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فراہم کیا تاکہ ملکوت سے قرآن کو زمین پہ اتار دے، زمینی شکل میں نازل کرے، زمینیوں کے لیے قابل فہم بنا دے۔ تو وہ یہ فرماتے تھے کہ ہمارے بزرگوں نے، علماء نے کوشش کر کے، محنت کر کے، دقت کر کے قرآن کو دوبارہ زمین سے واپس ملکوت میں پہنچا دیا ہے۔ اب اہل زمین کے لیے سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ قرآن میں لکھا ہوا کیا ہے۔ تو جو اللہ نے ملکوت سے زمین پہ اتارا ہے، قرآن کے اندر زمین کی ہدایت ہے، زمینی ہدایت ہے، زمینی زندگی کے لیے ہدایت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ نیچے جاؤ، زمین پہ جاؤ، حبوط کرو آپ، اور اب تمہیں ہماری طرف سے رہنمائی آئے گی، ہدایت آئے گی۔ وہی ہدایت تکمیل ہو کے، کامل ہو کے قرآن بن گیا۔ اور زمین، چونکہ آدم زمین کے لیے، انسان زمین کے لیے، زمینی زندگی، تو قرآن ہماری زمینی زندگی، یہی موجودہ زندگی، اس کے لیے آیا، اسے سنوارنے کے لیے، اسے نظم دینے کے لیے، اسے ترتیب دینے کے لیے، اسے نتیجے تک پہنچانے کے لیے آیا ہے قرآن۔ لیکن آپ اگر صرف اس کو معنویت میں منحصر کر دیں گے، صرف روحانیت میں منحصر کر دیں گے، مادیت قرآن سے طلب نہیں کریں گے، سیاست قرآن سے طلب نہیں کریں گے، معیشت قرآن سے طلب نہیں کریں گے، سوسائٹی قرآن سے طلب نہیں کریں گے، اور اپنے باقی جو زمینی زندگی کے تقاضے ہیں یہ آپ قرآن سے طلب نہیں کریں گے، تو پھر آپ دوغلے ہو جائیں گے۔ اس کو قرآن شرک کہتا ہے، اللہ شرک کہتا ہے کہ آپ معنویت کے لیے قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ گے اور معیشت کے لیے آپ کوئی اور مسودہ کھولنا پڑے گا، آپ کو روحانیت کے لیے قرآن کی طرف رجوع کرنا ہوگا، اور آپ کو سیاست کے لیے کسی اور منشور کی طرف، تو پھر تو آپ مواحدانہ زندگی ہی نہیں گزار رہے ہو، یہ تو شرک ہو جائے گا۔ اس شرک سے نکلنے کے لیے ہمیں اپنی تمام زمینی زندگی قرآن سے حاصل کرنی ہے۔ یہ معنی ہے ہدن للناس، اس میں ناس کے لیے ہر چیز، ہر رطب و یابس اس کے اندر قرآن میں رکھ دیا گیا۔ اب سید مودودی جیسا کوئی مجتہد فہیم انسان ہونا چاہیے جو ہمیں جملے جملے سے یہ سارا نکال کے دے، اور وہ بھی تلقین نہ کرے، تعلیم دے۔ تعلیم اور تلقین کا یہ فرق ہوتا ہے کہ اگر تلقین سید مودودی کریں تو مودودی ایک ہوں گے، باقی سارے مردے، لیکن اگر سید مودودی معلم بن کے تعلیم دیں تو وہ بھی مودودی تھے، اور جو سیکھ رہے ہیں وہ بھی سارے مودودی بن جائیں گے۔ یہ فائدہ ہوتا ہے تعلیم کا کہ تعلیم میں معلم وہ بصیرت، وہ شعور اپنے شاگرد میں بھی منتقل کر دیتا ہے۔ انشاءاللہ میری یہ عرائض، معذرت چاہتا ہوں، موسم بھی تھوڑا سخت ہے۔ کراچی میں ایک دفعہ میں نے بتایا تھا کھیتران صاحب کو کہ میں کراچی میں مجلس پڑھ رہا تھا، اس دوران ٹھنڈی ہوا چلی تو ان کے پاس گرمی کا کوئی انتظام بھی نہیں تھا، نہ گرم کپڑے تھے نہ سویٹر، کانپنے لگے تو مجھے مجلس بند کرنا پڑی۔ لیکن یہاں الحمدللہ آپ کے پاس انتظام ہے، کوٹ سویٹر پہنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت دے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا کہ مجھ جیسے طالب علم کو آپ نے اس عظیم دانشگاہ میں بھی حاضر ہونے کا موقع دیا، اساتید اور طلباء کی زیارت کا بھی موقع دیا، قرآن کے بارے میں اس نورانی محفل میں شریک ہونے کا موقع دیا، اور سب سے بڑھ کر مہد تہذیب و تمدن ملتان میں آپ نے موقع دیا حاضر ہونے کا۔ اللہ تعالیٰ اس یونیورسٹی کو بھی آباد رکھے، قائم رکھے انشاءاللہ، اور آپ کی کاوشوں کو اللہ مثمر ثمر بنائے انشاءاللہ، اور قرآنی معاشرہ، نورانی معاشرہ، الہی معاشرہ انشاءاللہ بنانے میں اللہ آپ سب کو اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔